بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت سے پہلے کی دنیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے قبل تمام دنیا جہالت و تاریکی کے نرغے میں تھی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات قریباً ختم ہو چکی تھیں۔ لوگوں نے ان میں اس قدر رد و بدل کر دیا تھا کہ حقیقت کی تلاش ناممکن ہو چکی تھی۔ چند مشہور ممالک کا حال وہ کیا تھا، آئیے اسے سماعت فرمائیں۔ یوروپ، یہاں کے باشندوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف تثلیث کے عقیدے کو اپنا لیا تھا، یعنی تین خدا مانتے تھے۔ نمبر 1 خدا وحدہ لا شریک، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 3 حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ کلیسا جرائم کا مرکز بن چکے تھے۔ ایران، جو اگرچہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی مگر وہ بھی اخلاقی پستی کی انتہائی گہرے غار میں تھی، یہاں کے لوگ آگ کو پوجتے تھے۔ مصر، یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہندوستان میں کروڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ بجلی، پانی، درخت، سانپ، بندر، گائے، اینٹ، پتھر وغیرہ، غرضے کے ہر چیز کو خدا بنا رکھا تھا۔ انسانیت 4 مختلف طبقوں میں تقسیم کر دی گئی تھی۔ اس میں پہلا طبقہ جو نمبر 1 پر تھا وہ برہمن کا طبقہ تھا، ان کے بعد چھتری آتے تھے، ان کے بعد ویش، اور چوتھا انتہائی مظلوم طبقہ جو تھا وہ شودروں کا تھا۔ شودروں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ کوئی شودر برہمن کے گھاٹ سے پانی نہیں پی سکتا تھا۔ یہی حال ایشیا کے دوسرے بڑے ممالک کا تھا۔ برما، سیام، چین، نیپال وغیرہ سب بت پرستی کی زد میں تھے۔ روم، یہاں بھی دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی، امراء اور حکام عیش و عشرت کرتے، جبکہ ان کی رعایا بھوک سے مرتی تھی۔ کمزور اور غریب کا جینا دوبھر تھا۔ عرب کا حال ان تمام ممالک سے گیا گزرا تھا۔ مذہبی اعتبار سے حجاز کے لوگ اپنے رشتے کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملانے پر فخر محسوس کرتے تھے، اور بعض رسوم ملت ابراہیمی کی ان کے ہاں رائج بھی تھیں، لیکن ان کی شکلیں مسخ ہو چکی تھیں۔ مثلا بعض لوگ ننگے ہو کر حج کرتے اور اس کی تعویل یہ کرتے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان میں ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر سکتے ہیں۔ قربانی، مہمان نوازی، وعدہ وفا، اگرچہ یہ چیزیں عرب کی اچھائیوں میں سے تھیں مگر ان گنت خرابیوں کے سامنے جو ان میں پائی جاتی تھیں ان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ بری رسوم، بعض عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے اور اس کی چند وجوہات بیان کرتے، جیسے جنگ میں قید ہو کر یہ ہماری بیٹیاں ہمارے دشمنوں کے ہاتھ نہ آ جائیں، ایسے ہی کوئی ہمارا داماد نہ بنے، مگر یہ رسم صرف 10% عرب میں تھی۔ ایسے ہی عرب کے لوگ اولاد کو رزق کی کمی کے باعث قتل کر ڈالتے تھے۔ ایسے ہی جب باپ مر جاتا تو اس کی بیوی بطور میراث لڑکے کے قبضے میں آ جاتی، وہ اگر چاہتا تو خود اس سے شادی کر لیتا اور اگر چاہتا تو کسی دوسرے کے نکاح میں دے کر مہر حاصل کر لیتا۔ بدفعلی لیتے، جوا کھیلنا سخاوت کی علامت، شراب پینا فیاضی میں شامل تھا، بت پرستی عام تھی، خانہ کعبہ میں بھی بت موجود تھے، ہر گھر میں بت موجود تھے۔ حالت سفر میں آٹے کے بت ساتھ لے جاتے، اگر ضرورت پڑتی تو ان کو توڑ کر کھا بھی لیتے۔ اپنی ذات پات پر فخر کرنے میں تھکتے نہیں، اس غرض سے میلے لگتے اور ہر قوم کا خطیب و شاعر اپنی قوم کی بڑائیاں بیان کرتا۔ اس سلسلے میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہو جاتی، چوری اور ڈکیتی عام بات تھی، لوٹ کا مال کھانا بہادری میں شامل تھا۔ وہ کوئی ایسی بات سننے کو بھی تیار نہ تھے جو ان کی اس عیاشی میں خلل ڈالے۔ توحید خداوندی کے صرف گنتی کے چند لوگ ہی قائل تھے، وہ بھی قوم کی حالت دیکھ کر گوشے گمنامی میں تھے۔ ادھر مدینے کے قریب خیبر میں یہود و نصارہ آباد تھے، جو اگرچہ اہل کتاب تھے مگر ان کی حالت مشرکین عرب سے کچھ زیادہ اچھی نہ تھی۔ وہ توریت و انجیل میں من مانی تحریف کرتے، امیر لوگوں کو سزائیں نہیں دی جاتی، صرف روپیہ پیسہ لے کر ان کے قصور معاف کر دیے جاتے، جبکہ غریبوں پر حدود شرعیہ جاری کی جاتی اور حد درجہ ظلم و ستم کیا جاتا۔ پادریوں اور لاٹ پادریوں کی خدائی جاری تھی، غرضے کہ پوری دنیا آداب انسانیت سے محروم ہو چکی تھی اور کوئی کلمہ حق سننے تک کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
گمراہیوں کے مرکز میں مبعوث فرمایا اور آپ کو وہ پیغام حق دیا جو تمام ملکوں اور تمام قوموں کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہے۔